السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کے خوفناک واقعات۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ کامران نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ کامران کہتے ہیں کہ کھارا در، کراچی کے رہنے والے لوگ اس جگہ کو جانتے ہوں گے، کھارا در، جہاں پر انتہائی قدیم مکانات ہیں۔ وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے میٹھا در اور ایک جگہ کا نام ہے کھارا در۔ جو کھارا در ہے وہاں پر سمندر کا کھارا پانی آتا ہے، اور جو میٹھا در ہے وہاں پر میٹھے پانی کے کنویں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان دونوں جگہوں کا یہ نام ہونے کے بعد جب آبادی ادھر بن گئی تو یہ محلے کی صورت اختیار کر گئے، اور کھارا در بھی ایک محلے کی صورت اختیار کر گیا، اور اس آبادی کا نام کھارا در تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ادھر جو بلڈنگز بنی ہوئی تھی، ایک فلور لازمی اس بلڈنگ کا خالی ہوتا تھا۔ اسی طرح کامران کہتے ہیں کہ میرے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ اور ان کے سارے جو رشتہ دار تھے، جن میں ہماری پھپھویں بھی تھی، وہ سب ادھر رہتے تھے۔ ہم لوگ کراچی میں نہیں رہتے تھے، ہم لوگوں کا گھر سندھ میں تھا، تو یہ سب لوگ اکٹھے تھے۔ میرے چاچو اکثر کہتے تھے ابو سے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، اور یہ جو ہماری بلڈنگ کا ایک فلور خالی ہے یہ تم لوگ لے لو، لیکن ابو اس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ تو میرا کزن، جس کا نام وہ کہتے ہیں کہ میں مینشن نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے منع کیا، ان کا جو فلور خالی تھا، اکثر وہ ادھر سے گزرتے آتے جاتے تھے تو ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، خاموشی سناٹا ہوتا تھا، اوپر باقی سارے فلور آباد تھے۔ تو ایک دن میرا کزن کہیں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس فلور میں خوب چہل قدمی ہو رہی ہے۔ تو وہ کافی حیران ہوا، اور اتنے عرصے دراز سے، یعنی آپ یہ کر لیں کہ 15-20 سال سے یہ فلور خالی ہے، یہ 3-4 دن میں آباد ہو گیا۔ تو وہ دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر بوڑھے بزرگ، جوان، عورتیں، بچے سب ہیں، اور کھانا بن رہا ہے۔ کھانا بننے میں اس کو بریانی کی خوشبو آئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بریانی کی خوشبو سونگھی تو میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک عورت میری طرف متوجہ ہوئی، اور وہ یہ کہنے لگی، دیکھو رشیدہ کا بیٹا کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے، اور اب مجھے یہ کہنے لگے کہ اندر آؤ اور بریانی کھا لو۔ میں نے کہا نئے لوگ ہیں، مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، ہمارے ہی بلڈنگ کے رہنے والے ہیں، چلو سلام دعا ہو جائے گی۔ میں اندر چلا گیا، انہوں نے میرے آگے بریانی رکھی، اور میں بریانی کھانے لگا۔ بریانی انتہائی مزے کی تھی۔ میں نے کھائے، اور کھانے کے بعد میں نے ان سے اجازت طلب کی اور میں اوپر چلا گیا۔ خیر اوپر گیا تو امی کہنے لگیں، تم تو کب سے ادھر سے واپس آئے ہوئے تھے، نیچے کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا امی راستے میں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کہا گھر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ تو میں جیسے ہی آیا اوپر تو میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کا جو خالی فلور ہے ادھر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں دعوت چل رہی تھی۔ میں وہاں پر رکا اور میں نے بریانی کھا لی۔ میرا پیٹ تو فل ہے، کافی اچھے لوگ لگ رہے تھے، ان کے بزرگ عورتیں بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ تو کئی زمانوں سے بند ہیں، 20-25 سال گزر چکے ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں آیا۔ میرے کزن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ کانپنے لگا۔ اس نے کہا میں ابھی بریانی کھا کر آیا ہوں۔ میری امی نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے ان کو لے جا کر نیچے دیکھا تو نیچے سناٹا اور خاموشی تھی۔ میں ششدر رہ چکا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کوئی میری بات پر کیسے یقین کرے گا۔ تبھی ابو نے کہا کہ مجھے محلے کے بزرگوں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، کھارا در کی جو خالی بلڈنگز ہیں ان میں کئی بلڈنگز کے اندر جنات آباد ہیں، اور جنات ادھر باقاعدہ طور پر نظر بھی آتے ہیں کئی لوگوں کو۔ یہ کہانی میری زندگی کو ہلا دینے والی تھی، اور میں ہل کر رہ گیا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی اب خالی بلڈنگز کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ ایک سٹوری تھی کامران کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ کامران۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی مریم نے شیئر کیا اسلام آباد سے۔ مریم کہتی ہیں کہ اسلام آباد ایک خوبصورت جگہ ہے، ایک خوبصورت پوائنٹ ہے، اور اسلام آباد کا ایک پوائنٹ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ کافی فیمس ہے، بنی گالا۔ وہ جو بنی گالا کی آبادیاں ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ، کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام آباد بہت خوبصورت ہے وہیں پر اسلام آباد کے اندر بہت سے جنات بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہم انسانوں کو اسلام آباد اچھا لگتا ہے، ویسے جنات کو بھی میرے خیال سے لگتا ہوگا۔ اسی طرح وہاں کی مشہور جگہ بنی گالا پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔
ایک راستہ بنی گالہ کا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ راشد چک کی طرف سے وہ آتا ہے روڈ، اور ایک روڈ جو کہ مین اسلام آباد میں ہے، وہاں پر بہت سی آبادی ہے. لوگوں نے پہاڑیوں کے راستے میں اپنے گھر بنا لیے ہیں کیونکہ وہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اور آج کل بنی گالہ فیمس بھی بہت ہے. انہوں نے بتایا کہ مریم کہتی ہیں کہ میرے جو پاپا ہیں ان کی یہ سٹوری ہے. وہ اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے گئے جو کہ بنی گالہ روڈ پر ہی ان کا گھر تھا. تو ادھر ان کو تھوڑی وہ لیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب آپ کھانا کھا کر ہی جائیں، سردی کا موسم ہے، ہم نے فش بنائی ہے تو آپ فش کھائے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے. پاپا نے کہا ٹھیک ہے. ابھی تک وہ اس سارے واقعے سے لا علم تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فش کھا کر جاؤں گا. کھاتے کھاتے رات ان کو لیٹ ہو گئے، 10 بجے کا ٹائم تھا اور وہ موٹر سائیکل پر تھے. اور لسنرز ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، جو سردیوں کی رات ہوتی ہے اور گرمیوں کی دوپہر ہوتی ہے، ادھر اس ٹائم پر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ جنات کا ٹائم ہوتا ہے اور جنات اس ٹائم پر بہت زیادہ باہر نکلتے ہیں. پاپا نے جیسے ہی کھانا وغیرہ کھایا تھوڑی دیر رکے اور وہاں سے نکل پڑے. کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بنی گالہ روڈ پر نکلا تو مجھے ایک درخت کے نیچے سفید لباس میں بالکل سر سے پیروں تک ڈھانپی ہوئی ایک عورت نظر آئی. اس عورت نے مجھے ہاتھ دیکھ کر روکنے کی کوشش کی. اب میں اس کے قریب چلا گیا تو اس کے فیس پر داڑھی تھی، لیکن اس کے شکل بالکل عورتوں کی طرح تھی. اب میں اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور داڑھی دیکھ کر اور ڈر گیا، اور میں یہ جان چکا تھا کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے. میں نے بڑی تیزی سے اس کے پاس سے موٹر سائیکل گزار لیا اور گھر چلا گیا. کچھ دن کے بعد مجھے میرا دوست ملا اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار تم نے مجھے اس دن اچھی فش کھلائی تھی، تمہارے فش کے چکروں میں رات مجھے تمہارے علاقے کے کچھ جن چمڑنا چاہتے تھے. تو میرے پاپا کے دوست حیران ہو گئے. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا. وہ کہنے لگے تمہاری غلط فہمی ہوگی. میرے پاپا نے کہا کہ غلط فہمی نہیں تھی، میں نے ادھر ایک چڑیل دیکھی، ایک عورت دیکھی جو کہ سفید لباس میں تھی. میرے پاپا کے دوست کہنے لگے کہ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو پاپا کے دوست کے بیٹے نے فوراً بول کے کہا آپ کے ساتھ تو واقعہ پیش آیا ہے. آپ یاد کریں جب ہم دونوں کسی کام کے لیے رات کے ٹائم باہر نکلے تھے تو ہمیں اسی درخت کے نیچے ایک عورت نظر آئی تھی جس کا سارا جسم خون سے لت پت تھا. جب اس نے ہم سے لفٹ مانگی تو ہم نے اسے اندر بٹھا لیا. کچھ دیر میں ہم دونوں بہت زیادہ ڈرنے لگے. ایک عجیب سا خوف ہمارے سر پر سوار ہو گیا. ہم نے اس عورت سے کہا کہ تم ادھر ہی اتر جاؤ کیونکہ ہم نے کسی اور راستے جانا ہے. جیسے ہم نے اس عورت کو اتارا، وہ عورت ہم لوگوں کے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ بنی گالہ کے روڈ کے اوپر بہت سے آسیب کا بسیرا ہے، وہاں پر چڑیلوں کا بسیرا ہے. ایک چڑیل عورت جو کہ ادھر ہر کسی کو نظر آتی ہے. میرے اکثر لسنرز کہتے ہیں کہ گنجان آباد علاقوں میں جو مین روڈ ہوتے ہیں وہاں پر اکثر پائے جاتے ہیں جنات. تو بالکل وہاں پر جنات پائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر پچھل پیری چڑیلیں اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. میرے پاپا نے اس دن کے بعد کبھی بھی رات کا سفر ادھر نہیں کیا کیونکہ رات کا سفر بنی گالہ کے روڈ پر خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ادھر جنات اور آسیب کا بسیرا ہے. یہ سٹوری تھی مریم کی جنہوں نے شیئر کی. تو لسنرز یہ تھی خوفناک کہانی ہے. کیسی لگی آپ کو؟ آج کل کے دور میں بھی بہت سے خوفناک واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک سٹوری جو کہ آپ کے ساتھ نوشین نے کل شیئر کی، ایک رکشہ ڈرائیور کی، بالکل یہ حقیقت پر مبنی واقعات ہیں اور آج کل کے دور میں بھی جنات اپنا وجود رکھتے ہیں. میرے خیال سے آج کل جنات زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ لوگوں کا رجحان نماز کی طرف، قرآن پاک کی طرف بہت کم ہے. تو یہ چیزیں ان لوگوں پر زیادہ غلبہ کر لیتی ہیں اور ان کو نظر آتی ہیں. ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمیں اپنی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اپنے گھر بار کو، اپنے ارد گرد کے علاقے کو جتنا ہو سکتا ہے صاف اور پاک رکھنا چاہیے تاکہ ایسی شیطانی جنات سے ہم لوگ بچ سکیں، ان کے شر سے بچ سکیں. کیونکہ جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے جنات اس کے قریب بالکل نہیں آتے. اس کو ڈرانے سے بھی وہ خود ڈر جاتے ہیں. تو آپ سب لوگ کوشش کیا کریں، آپ لوگ باوضو رہا کریں، نماز، قرآن پاک ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ ایسی مخلوقات کے شر سے ہم لوگ بچے رہیں گے. کیونکہ ایسی مخلوقات کو دیکھ لینا بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں یہ دعا کرتی ہوں
کہ ہم سب کو ایسی مخلوقات کے شر سے بچایا جائے، آمین۔ یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں۔ یہ اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے جو کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم زندگی میں، اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں دوزخ سے بچ سکیں، کیونکہ والدین کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی انسان کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ اور نماز، قرآن پاک، درود شریف کو زندگی کا حصہ رکھیں تو کامیابیاں ہمارے قدم ضرور چومیں گی۔ درود شریف ایک ایسی پڑھائی ہے جو کہ اندھیرے راستے میں بھی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ آئی ہوپ لسنرز اس پر عمل کرتے ہوں گے آپ سب لوگ، اور نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔